امی خدا کے لیے مجھے گھر سے مت نکالیے۔ اگر آج میں چلی گئی تو چند دن بعد آپ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر سغرا بیگم کے دل پر غصے نے ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ انہیں اپنی بہو کی ایک بھی بات سچ نہ لگی۔ ان کے نزدیک عائشہ کی خاموشی ہی اس کا سب سے بڑا جرم تھی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی کوشش نہ کی کہ شاید اس خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی مجبوری ہو جسے وہ ابھی بیان نہیں کر سکتی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند ہوا اور بارش میں بھیگتی عائشہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ سغرا بیگم کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنے گھر سے ایک دھوکے باز لڑکی کو نکالا ہے، مگر انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسی فیصلے کا پچھتاوا چند دن بعد ان کی پوری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن جائے گا۔ صرف 3 دن بعد اسی دروازے پر ایک 12 سالہ لڑکی نے دستک دی۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے ایک بند لفافہ سغرا بیگم کی طرف بڑھایا اور دھیمی آواز میں کہا، عائشہ آپا نے کہا تھا اگر وہ واپس نہ آئیں تو یہ خط ضرور آپ تک پہنچا دوں۔ سغرا بیگم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے لفافہ پکڑا، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر لکھا صرف ایک سچ ان کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لے گا اور ان کے ہر فیصلے کو غلط ثابت کر دے گا۔ آخر عائشہ نے گھر چھوڑتے وقت ایسا کون سا راز اپنے دل میں چھپا رکھا تھا؟ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے باوجود خاموش کیوں رہی؟ اور جب حقیقت سامنے آئی تو سغرا بیگم اپنے ہی فیصلے پر ٹوٹ کر کیوں رو پڑی؟ یہ جاننے کے لیے کہانی آخر تک ضرور سنیے گا، اور آخر میں یہ بھی ضرور بتائیے کہ اگر آپ سغرا بیگم کی جگہ ہوتے تو کیا بغیر حقیقت جانے اپنی بہو کو گھر سے نکال دیتے یا پہلے اس کی بات ضرور سنتے؟ صرف 4 دن پہلے تک یہی گھر ہنسی خوشی سے آباد تھا۔ عائشہ اس گھر کی نئی بہو تھی، نہایت سادہ مزاج، نرم دل اور ہر ایک کا خیال رکھنے والی۔ وہ روز سب سے پہلے اٹھتی، نماز ادا کرتی، پھر ناشتے کی تیاری کرتی، سغرا بیگم کی دوائیاں وقت پر دیتی اور فہد کو مسکرا کر دفتر رخصت کرتی۔ محلے کی عورتیں اکثر سغرا بیگم سے کہتی کہ اللہ نے تمہیں بہت نصیب والی بنایا ہے، ایسی بہو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ سغرا بیگم مسکرا تو دیتی تھی، مگر ان کے دل کے کسی کونے میں عائشہ کے لیے ایک عجیب سی دوری موجود تھی۔ شاید اس لیے وہ ایک غریب گھرانے سے آئی تھی، یا شاید اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر خاندان سے کرنا چاہتی تھی۔ اس بات کا علم کسی کو نہیں تھا، حتیٰ کہ فہد کو بھی نہیں۔ اسی شام دروازے کی گھنٹی بجی اور نازیہ اندر داخل ہوئی۔ وہ سغرا بیگم کے دور کے رشتہ دار تھی، مگر جہاں بھی جاتی رشتوں میں بدگمانی کے بیج بو دیتی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، باجی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانے گی؟ سغرا بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ نازیہ نے ارد گرد نظر دوڑائی اور دھیمی آواز میں بولی کہ میں نے کل آپ کی بہو کو ایک نامعلوم آدمی کے ساتھ دیکھا ہے۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ یہ سنتے ہی سغرا بیگم کے ہاتھ لرز گئے اور ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اتنے میں عائشہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے محبت سے کہا، امی آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ مگر آج پہلی بار سغرا بیگم نے اس کی طرف محبت سے نہیں بلکہ شک بھری نظروں سے دیکھا۔ عائشہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ چند لمحوں میں ایسا کیا بدل گیا ہے۔ اس نے خاموشی سے دوا میز پر رکھی اور واپس چلی گئی، مگر اسے محسوس ہو چکا تھا کہ گھر کا ماحول پہلے جیسا نہیں رہا۔ اگلے دن عائشہ سبزی لینے بازار گئی۔ واپسی پر ایک نوجوان اس کے قریب آیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا کہ معاف کیجیے، یہ لفافہ آپ کے لیے ہے۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ وہ کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی وہ شخص تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ نے لفافہ کھولنے کی بجائے اپنے بیگ میں رکھ لیا، کیونکہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سڑک کی دوسری طرف کھڑی نازیہ یہ سب دیکھ رہی ہے اور اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل چکی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اب اصل کھیل شروع ہوگا۔ شام کو جیسے ہی عائشہ گھر پہنچی، سغرا بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا کہ آج تمہیں جو لفافہ ملا وہ کس کا تھا؟ عائشہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور بولی، کون سا لفافہ؟
سغرا بیگم نے غصے سے کہا، وہی جو ایک اجنبی آدمی تمہیں دے کر گیا تھا۔ عائشہ نے فوراً بیگ سے لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ مجھے واقعی نہیں معلوم اس میں کیا ہے، مگر سغرا بیگم نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ انہوں نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اتنے میں فہد بھی دفتر سے واپس آ گیا۔ پورا گھر ایک عجیب بے چینی میں ڈوب گیا۔ لفافہ کھولا گیا تو اس کے اندر صرف ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، جبکہ پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا، سچ زیادہ دیر نہیں چھپ سکتا۔ تصویر دیکھتے ہی عائشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دینے لگا۔ سغرا بیگم نے فوراً سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ عائشہ نے تصویر کو مضبوطی سے پکڑا اور کانپتی آواز میں کہا کہ امی، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ اگر آج میں نے سچ بول دیا تو کسی کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ جواب سن کر سغرا بیگم کا صبر ٹوٹ گیا۔ ان کے نزدیک خاموشی خود سب سے بڑا اعتراف تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ عائشہ ان سے کوئی بہت بڑا راز چھپا رہی ہے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہی خاموشی چند دن بعد ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والی ہے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ سغرا بیگم کی نظریں مسلسل عائشہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ انہوں نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا کہ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، یہ تصویر کس کی ہے؟ عائشہ نے کانپتے ہوئے ہونٹ کھولے اور آہستہ سے کہا کہ امی، مجھ پر یقین کر لیجئے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ سغرا بیگم نے فوراً جواب دیا، اگر تم بے قصور ہو تو پھر سچ بتاؤ۔ عائشہ نے آنکھیں جھکا لیں اور دھیمی آواز میں کہا، میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی، بس چند دن اور صبر کر لیجئے۔ یہ الفاظ سن کر سغرا بیگم کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہیں لگا کہ عائشہ جان بوجھ کر حقیقت چھپا رہی ہے۔ فہد نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ امی، پہلے سکون سے عائشہ کی پوری بات تو سن لیجئے، شاید کوئی ایسی مجبوری ہو جس کا ہمیں علم نہیں۔ مگر سغرا بیگم کے دل میں بدگمانی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ انہیں کسی دلیل کی کوئی اہمیت محسوس نہ ہوئی۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ فہد، تم اپنی بیوی کی باتوں میں آ چکے ہو، تمہیں اب اپنی ماں کی بات بھی غلط لگنے لگی ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی نازیہ خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھپی ہوئی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ حالات بالکل ویسے ہی چل رہے ہیں جیسے وہ چاہتی تھی۔ رات گئے فہد اپنے گھر میں آیا تو عائشہ خاموشی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے اور محبت سے پوچھا کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ تم مجھ سے بھی کیوں چھپا رہی ہو؟ عائشہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہا کہ اگر میں نے ابھی سب کچھ بتا دیا تو ایک معصوم جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ فہد حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور پوچھا کہ کس کی جان؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور صرف اتنا کہا کہ مجھے صرف چند دن دے دیجئے، وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد میں خود آپ سب کو ہر حقیقت بتا دوں گی۔ فہد جانتا تھا کہ عائشہ جھوٹ بولنے والی لڑکی نہیں، مگر حالات ہر لمحہ اس کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ اگلی صبح سغرا بیگم نے پورے خاندان کے سامنے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ان کی آواز میں سختی پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں یا تو یہ لڑکی رہے گی یا پھر میں۔ فہد جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار کہا کہ امی، ایسا فیصلہ مت کیجیے، مگر سغرا بیگم نے اس کی بات کاٹ دی اور بولی کہ میرا فیصلہ آخری ہے۔ عائشہ خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ اس نے ایک بار بھی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کسی بے گناہ کی حفاظت کر رہی ہے۔ نازیہ نے موقع غنیمت جانا اور آگ میں مزید تیل ڈال دیا۔ اس نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا کہ باجی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، شریف لڑکیاں اجنبی مردوں سے چھپ کر لفافے نہیں لیتی۔ سغرا بیگم نے فوراً عائشہ کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، آج ہی یہ گھر چھوڑ دو۔ فہد غصے اور بے بسی سے چیخ اٹھا کہ امی، یہ ظلم ہے۔ مگر سغرا بیگم نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اس کے ساتھ جانا ہے تو تم بھی جا سکتے ہو۔ یہ سن کر فہد خاموش ہو گیا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی اور دوسری طرف وہ بیوی جس پر اسے پورا یقین تھا۔ وہ زندگی کے سب سے مشکل امتحان میں کھڑا تھا۔
عائشہ نے آہستہ سے فہد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی شکایت تھی نہ کوئی غصہ، صرف درد تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ امی کا خیال رکھیے، میں چلی جاؤں گی۔ فہد نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر عائشہ نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی کہ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر فہد کی آنکھوں میں نم ہو گئی، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ عائشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کر سغرا بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں عجیب سا درد تھا۔ اس نے کہا کہ امی، مجھے آپ سے کوئی نفرت نہیں، لیکن جس دن سچ سامنے آئے گا سب سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں بلکہ آپ کو ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے اس گھر کی خوشیاں بھی اسی دروازے کے باہر رہ گئی ہیں۔ 3 دن گزر گئے، گھر پہلے جیسا نہ رہا۔ فہد ہر وقت خاموش رہنے لگا، سغرا بیگم بھی بے چین رہتی۔ انہیں بار بار عائشہ کے آخری الفاظ یاد آتے اور دل میں ایک انجانا خوف جنم لیتا۔ وہ خود کو بار بار سمجھاتی کہ یہ سب صرف ڈرانے کے لیے کہا گیا تھا، مگر ان کا دل کسی نامعلوم خطرے کی گواہی دے رہا تھا۔ تیسرے دن شام کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سغرا بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے 12 سال کی ایک بھیگی ہوئی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک بند لفافہ سغرا بیگم کی طرف بڑھایا اور کہا کہ عائشہ آپا نے یہ آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ سغرا بیگم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فوراً پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ خط ضرور پہنچا دینا۔ یہ الفاظ سن کر فہد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ واپس نہ آؤں سے کیا مطلب ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ مگر لڑکی نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے باہر گلی سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی زور زور سے کہہ رہا تھا کہ جلدی آؤ، کسی لڑکی کا حادثہ ہو گیا ہے۔ فہد اور سغرا بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے دل میں ایک ہی نام گونجا، عائشہ۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں گھر سے بھاگتے ہوئے باہر نکل پڑے۔ فہد اور سغرا بیگم بارش میں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے تک پہنچے تو وہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم جمع تھا۔ سغرا بیگم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہے؟ ہجوم میں سے ایک شخص آگے آیا اور بولا کہ فکر نہ کریں، یہ وہ لڑکی نہیں جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فہد نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا، مگر اگلے ہی لمحے اسے عائشہ کا وہ خط یاد آ گیا جو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا۔ دونوں فوراً گھر واپس لوٹے۔ سغرا بیگم کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ لفافہ کھولتے ہوئے بھی انہیں کئی لمحے لگ گئے۔ لفافے کے اندر ایک خط اور وہی پرانی تصویر موجود تھی، لیکن اس بار تصویر کے پیچھے چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ سغرا بیگم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط پڑھنا شروع کیا۔ عائشہ نے لکھا تھا کہ امی، اگر یہ خط آپ تک پہنچ گیا ہے تو شاید میرے پاس خاموش رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ آپ نے مجھے ہمیشہ غلط سمجھا، لیکن میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی۔ جس بچی کی تصویر آپ نے دیکھی تھی وہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن مریم ہے۔ 12 سال پہلے ہمارے والد کے انتقال کے بعد کچھ بااثر لوگوں نے ہماری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے ہماری ماں کو دھمکیاں دیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا۔ میں ایک رشتہ دار کے ساتھ چلی گئی، جبکہ مریم کو اس کی حفاظت کے لیے خفیہ جگہ منتقل کر دیا گیا۔ چند ہفتے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ دوبارہ مریم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے میں خاموش تھی، کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ جاتی تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی۔ خط ختم ہوتے ہی سغرا بیگم کے ہاتھ سے کاغذ زمین پر گر گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ان کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا کہ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا۔ فہد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسے پہلی بار پوری طرح یقین ہو گیا کہ عائشہ کسی غلطی کی نہیں بلکہ ایک معصوم جان کی حفاظت کی سزا بھگت رہی تھی۔ دونوں شدید پچھتاوے میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی 12 سالہ لڑکی ہانپتی ہوئی کھڑی تھی۔
اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ خوف تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ جلدی چلیں، عائشہ آپا بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ فہد نے بے اختیار پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ لڑکی نے کہا کہ پرانے بس اڈے کے پیچھے والے گودام میں۔ کسی نے مریم کو اغوا کر لیا ہے اور عائشہ آپا اسے بچانے وہاں گئی ہیں۔ یہ سنتے ہی فہد نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا تو سغرا بیگم کے ساتھ فوراً وہاں روانہ ہو گیا۔ پرانے گودام کے اندر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ٹوٹے ہوئے شیشے فرش پر بکھرے تھے اور زنگ آلود دروازہ ہوا کے ساتھ خوفناک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ فہد آہستہ آہستہ اندر بڑھا تو اچانک ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ مریم تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے سامنے عائشہ کھڑی تھی جبکہ ایک مسلح شخص اس پر پستول تانے ہوئے تھا۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے وہ کاغذات میرے حوالے نہ کیے تو پہلے اس بچی کو ماروں گا، پھر تمہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ اس نے کہا کہ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن خدا کے لیے مریم کو چھوڑ دو۔ فہد بے اختیار آگے بڑھنے لگا مگر سغرا بیگم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک غلط قدم دونوں کی جان لے سکتا ہے۔ اسی لمحے گودام کے دوسرے کونے سے ایک آواز گونجی کہ کاغذات اسے کبھی نہیں ملیں گے۔ سب نے حیرت سے ادھر دیکھا تو سامنے نازیہ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر اس بات بناوٹ نہیں بلکہ غرور تھا۔ وہ زور سے ہنسنے لگی اور بولی کہ آخر تم سب کو حقیقت معلوم ہی ہو گئی۔ سغرا بیگم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے بے یقینی سے کہا کہ نازیہ تم؟ نازیہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، ہاں باجی، یہ سارا کھیل میرا ہی تھا۔ میں نے ہی آپ کے دل میں عائشہ کے خلاف زہر بھرا۔ میں نے ہی اس اجنبی آدمی سے لفافہ بھجوایا تاکہ آپ کا شک یقین میں بدل جائے۔ میں چاہتی تھی کہ عائشہ ہر حال میں اس گھر سے نکل جائے کیونکہ جب تک وہ گھر میں رہتی میرے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ فہد نے غصے سے چیخ کر پوچھا کہ آخر کیوں؟ نازیہ کی آنکھوں میں لالچ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہارے مرحوم والد کی زمین کے اصل کاغذات عائشہ کے خاندان کے پاس تھے۔ اگر وہ یہ راز کھول دیتی تو میری برسوں کی محنت اور ساری سازش ختم ہو جاتی۔ اس لیے ضروری تھا کہ پہلے اسے تم سب کی نظروں میں گرا دیا جائے۔ سغرا بیگم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہیں اپنی ہر سخت بات پر ہر الزام اور وہ بارش والی رات یاد آنے لگی جب انہوں نے ایک بے گناہ لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن ابھی سب سے خطرناک لمحہ باقی تھا۔ اچانک اس مسلح شخص نے غصے میں پستول سیدھا عائشہ کی طرف تان دیا۔ فہد پوری طاقت سے اس کی طرف دوڑا۔ عائشہ نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سغرا بیگم کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور اگلے ہی لمحے گودام میں گولی چلنے کی زوردار آواز گونجی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ پھر ایک جسم زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیا مگر گولی کس کو لگی تھی یہ دیکھ کر سب کی سانسیں رک گئیں۔ زمین پر گرنے والا شخص فہد تھا۔ اس نے آخری لمحے میں عائشہ کے سامنے آ کر گولی اپنے کندھے پر کھا لی تھی۔ عائشہ کی چیخ پورے گودام میں گونج اٹھی۔ وہ فوراً فہد کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور روتے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ فہد آنکھیں کھولو، خدا کے لیے میری طرف دیکھو۔ مریم خوف سے سہم کر ایک کونے میں رو رہی تھی جبکہ سغرا بیگم کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کی ایک غلطی نے پورے خاندان کو تباہی کے کنارے لا کھڑا کیا ہے۔ اچانک باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ چند لمحوں میں اہلکار گودام کے اندر داخل ہو گئے۔ مسلح شخص نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پولیس نے اسے موقع نہ دیا۔ نازیہ بھی دوسری طرف سے نکلنے لگی لیکن وہ بھی چند قدم چل کر گرفتار کر لی گئی۔ چند ہی منٹوں میں پورا گودام پولیس کے قبضے میں تھا۔ مریم کو بحفاظت آزاد کروا لیا گیا جبکہ زخمی فہد کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عائشہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ تفتیش شروع ہوئی تو وہ تمام راز سامنے آنے لگے جو برسوں سے اندھیرے میں چھپے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ نازیہ کئی سالوں سے جعلی دستاویزات کے ذریعے لوگوں کی قیمتی جائیدادیں ہتھیاتی رہی ہے۔ عائشہ کے مرحوم والد کو اس کے فراڈ کا علم ہو گیا تھا
اور انہوں نے اصل قانونی دستاویزات کی نقول محفوظ کر لی تھی۔ انہی کاغذات کو حاصل کرنے کے لیے نازیہ نے پہلے دھمکیاں دلوائیں، پھر مریم کو اغوا کروایا اور آخرکار عائشہ کو خاندان سے الگ کرنے کی سازش رچائی تاکہ وہ اکیلی اور بے سہارا ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ عائشہ ہر الزام برداشت کرتی رہی، مگر اس نے مریم کی جان بچانے کے لیے زبان نہ کھولی۔ سغرا بیگم پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ان کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب انہوں نے بارش میں بھیگی ہوئی اپنی بہو کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ بعض اوقات انسان دشمن کے ہاتھوں نہیں بلکہ اپنے شک کے ہاتھوں ہار جاتا ہے۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے گھر کی خوشیاں اجاڑ دی تھیں، اور اب یہی احساس ان کے لیے سب سے بڑی سزا بن چکا تھا۔ 2 دن بعد فہد کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے عائشہ کو اپنے قریب بیٹھا دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے جاگنے کے واضح نشان تھے، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ فہد اب خطرے سے باہر تھا۔ فہد نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ کبھی کبھی خاموش آنسو 1000 لفظوں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اسی وقت سغرا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ آج ان کے چہرے پر غرور نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عائشہ کے سامنے آئیں اور اچانک دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی آواز رند گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کیا، مگر اس لڑکی پر یقین نہ کیا جس نے مجھے ہمیشہ اپنی ماں سمجھا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی اور تم پھر بھی ہمارے لیے قربانیاں دیتی رہی۔ میں زندگی بھر خود کو اس غلطی پر معاف نہیں کر سکوں گی۔ عائشہ بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور سغرا بیگم کو گلے لگا لیا۔ روتے ہوئے بولی، امی، میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا۔ اگر آج بھی آپ مجھے اپنی بیٹی مان لیں تو میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر دیر تک روتی رہیں۔ فہد کی آنکھیں بھی نم تھیں، جبکہ مریم خاموشی سے آ کر دونوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ کئی دنوں بعد اس خاندان نے سکون کا سانس لیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اس گھر میں دوبارہ خوشیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ سغرا بیگم اب ہر آنے والی عورت سے ایک ہی بات کہتی تھی کہ شک رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور سچ چاہے دیر سے آئے مگر ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ وہ ہر نئی بہو کو بیٹی کی طرح عزت دینے کی نصیحت کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ سنی سنائی باتوں پر کیا گیا ایک غلط فیصلہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ دوسری طرف عدالت نے تمام ثبوتوں کی بنیاد پر نازیہ کو جعل سازی، اغوا کی سازش اور دیگر جرائم میں کئی سال قید کی سزا سنا دی۔ جائیداد کے اصل کاغذات قانونی وارثوں کے حوالے کر دیے گئے اور انصاف اپنے انجام تک پہنچ گیا، مگر سغرا بیگم کے دل پر لگا وہ زخم شاید کبھی پوری طرح نہ بھر سکا، کیونکہ انہیں ہر بار بارش کی وہ رات یاد آ جاتی تھی جب انہوں نے اپنی ہی بیٹی جیسی بہو کو گھر سے نکال دیا تھا۔ ایک شام وہ خاموشی سے عائشہ کے کمرے میں آئیں، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولیں کہ بیٹی، بعض اوقات ایک معافی پورا رشتہ واپس لے آتی ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور بعض اوقات ایک اعتماد پورا گھر بچا لیتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ محبت، اعتماد اور نئے آغاز کے تھے۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ نہ کریں۔ ایک لمحے کا شک برسوں کی محبت کو ختم کر سکتا ہے، جبکہ ایک لمحے کا اعتماد ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ہمیشہ کے لیے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ سغرا بیگم کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا آپ بغیر حقیقت جانے اپنی بہو کو گھر سے نکال دیتے، یا پہلے اس کی بات ضرور سنتے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید سبق آموز، جذباتی اور سسپینس سے بھرپور کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔